بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعلى اعتبار ان العمل بالرأي دون العمل بالنص قلنا ان الشبهة بالمحل اقوى من الشبهة في الظن حتى سقط اعتبار ظن العبد في الفصل الاول۔ سبق نمبر 87 اصول الشاشی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے شبہ فی المحل اور ایک ہوتا ہے شبہ فی الظن۔ شبہ فی المحل جو ہے وہ اقویٰ ہوتا ہے کیونکہ اس میں اندر نص ہوتی ہے، اور شبہ فی الظن جو ہے اس کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ بندے کا اپنا ذاتی خیال ہوتا ہے، اس کا اپنا ذاتی تصور ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے بندے کے اپنے ذاتی تصور سے اور اس کے اپنے تصوراتی شبہ سے وہ شبہ زیادہ اقویٰ اور زیادہ قوی ہوتا ہے اور اقویٰ ہوتا ہے جو شبہ فی المحل ہو اور اس کے اندر نص پائی جاتی ہو، تو اس کا درجہ اس سے زیادہ ہوگا۔ اب یہ جو اصول ہے، اس اصول پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کچھ مثالیں لائی ہیں، 2 مثالیں لائی ہیں۔ تو بات یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قیاس پر عمل کرنے کا جو درجہ ہے وہ درجہ نص پر عمل کرنے سے ذرا کم ہے، نص اس سے اوپر ہوگی۔ تو کسی بھی محل میں جو شبہ نص سے پیدا ہوتا ہے وہ شبہ قوی ہوتا ہے اور اس کو شبہ فی المحل کہتے ہیں، اور اس شبہ سے قوی ہوتا ہے جو نص سے پیدا نہیں ہوا ہوتا، انسان کے اپنے ذاتی تصورات سے پیدا ہوا ہوتا ہے، اس کو شبہ فی الظن کہتے ہیں۔ شبہ کسے کہتے ہیں؟ کون شیء یشبہ ثابت، کہ کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ وہ مشابہ ہو ثابت شدہ چیز کے، درا حال ہے کہ ولیس بثابت، وہ ثابت نہ ہو۔ یہ شبہ کی ایک قسم کی تعریف ہو گئی آپ کے سامنے۔ اب چونکہ یہ بات آپ کے سامنے بیان ہو چکی کہ شبہ المحل جس میں کچھ نص بھی پائی جاتی ہے، اور اسی جو شبہۃ المحل ہے، اسی شبہۃ المحل کو شبہۃ الدلیل بھی کہتے ہیں اور شبہ حکمیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ شبہۃ الظن ہے۔ شبہۃ الظن بندے کا اپنے ذاتی تصورات ہوتے ہیں، اس کا خیال ہوتا ہے، بندے کا اپنا ذاتی ظن اور گمان ہوتا ہے، اسی کو شبہۃ الاشتباہ بھی کہتے ہیں اور شبہۃ الفعل بھی کہتے ہیں، اور اس کا درجہ پہلے شبہ سے، شبہۃ المحل سے کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب اس کی مثال یہاں پر یہ بھی اصولی طور پر یاد رکھ لیں کہ حدود کو اٹھانے میں، حدود کو ختم کرنے میں، اس کے ارتفاع میں دونوں مؤثر ہیں۔ شبہ محال ہو پھر بھی حد اٹھ جاتی ہے، اور شبہ ظن ہو پھر بھی حد کیا ہو جاتی ہے؟ اٹھ جاتی ہے، دونوں قسم کے شبہات سے، کیونکہ حدیث مطلق ہے ادرأوا الحدود بالشبہات۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ شبہات کو اٹھا دو، تم دفع کر دو، اس کے ساتھ یہ شبہات کے ساتھ، یعنی شبہ جب آ جائے تو حدود اٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کے شبہات یہاں پر کارآمد ہو سکتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر آگے چل کے وہ مثالہ سے مثال بیان کی ہے۔ یہ مثال حالانکہ شبہۃ المحل کی بھی ہے اور شبہۃ الظن کی بھی ہے، حالانکہ مثالہ ما ہونا چاہیے لیکن مثالہ واحد کیوں لائے؟ تو اس کی تعویل وہی ہے کل واحد منہما، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کی مثال۔ تو یہ دونوں کل واحد گویا اور کل واحد کی تعویل سے دونوں کو یہاں پر لایا گیا ہے۔ اب اس کی مثالیں سمجھیں آپ۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی اور اس سے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب باندی کے جو بیٹے کی جو باندی ہے، اس سے جب اس نے وطی کی ہے اور اس سے بچہ بھی پیدا ہو گیا، تو یہاں پر ایک شبہۃ المحل ہے۔ شبہۃ المحل وہ ہے جس میں نص ہوتی ہے۔ نص کیا ہے؟ انت و مالک لابیک، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے والد کے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کا مال، اس میں باندی بھی آتی ہے، تو باندی بھی گویا اس کے والد کی ہو گئی۔ تو شبہ تو پڑ گیا یہاں پر، اور یہ شبہ نص کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے اور اس کو شبہۃ المحل کہتے ہیں،
اس کا یہ اقوی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک شبہۃ الظن ہے۔ شبہۃ الظن کیا ہے کہ وہ آدمی جس نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کی ہے، وہ کہتا ہے میرے خیال میں یہ تھا کہ شاید یہ میرے لیے حلال ہے بیٹے کی باندی، تو یہ شبہۃ الظن بھی آ گیا۔ تو اگر شبہۃ الظن آ گیا یہاں پر، اب وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو بدرجہ اولا یہاں پر اس پر کسی قسم کی کوئی حد نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، اور بچے کا ثبوت بھی نسب کا اس سے ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو احتیاطاً ہمیں ادنیٰ شبہ کی وجہ سے بھی اس کا نسب کو کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں احتیاطاً، تو لہٰذا نسب بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہاں شبہۃ المحل بھی ہے، انت و مالو کا لی ابی کا، تو اور تیرا مال کیا ہے، تیرے والد کے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح باندی بیٹے کی ہے تو وہ اس کے باپ کی بھی ہے، مال ہے وہ، تو لہٰذا حد نہیں ہونی چاہیے۔ شبہۃ المحل یہ کہہ رہا ہے۔ شبہۃ الظن بھی ہے کہ وہ آدمی اس کو سمجھتا تھا کہ میرے لیے حلال ہے، تو بطریق اولا یہاں پر اس پر حد نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں دوسری صورت اس کے اندر یہ بن رہی ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ مجھ پر حرام ہے، میں نے پھر بھی وطی کی، تو ایسی صورت میں شبہۃ الظن یہاں پر نہیں ہے اور شبہۃ المحل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ظاہر بات ہے جب اس کو پتہ تھا یہ حرام ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس پر کیا ہونا چاہیے، حد ہونی چاہیے، لیکن شبہۃ المحل نص کے ذریعے سے جو پیدا ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں حد نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا جب شبہۃ المحل آ گیا اور دوسرے شبہۃ الظن اس کے مقابلے میں آ گیا، شبہۃ الظن میں یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ مجھ پر حرام ہے، میں نے پھر بھی وطی کی، تو شبہۃ الظن اور شبہۃ المحل کا جب آپس میں مقابلہ ہو جائے تو کس کو ترجیح دیتے ہیں، شبہۃ المحل کو، لہٰذا نص سے یہ شبہۃ المحل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پر حد نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں الگ بات ہے کہ باپ نے بیٹے کی باندی سے جو وطی کی ہے تو اس پر جو ہے باپ کی ملکیت الگ چیز ہے، بیٹے کی مملوکہ چیز الگ ہے، تو اتنا تو بالکل واضح ہے نا، تو لہٰذا باپ پر بیٹے کی اس باندی کی قیمت آئے گی، اب قیمت اس کے اوپر واجب ہوگی کہ وہ بیٹے کو ادا کرے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا دونوں قسم کی مثالیں جو میں آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہاں پر دوسری مثال یہ بنتی ہے کہ بیٹے نے اٹھ کر باپ کے باندی سے وطی کر لی، ایسی صورت میں شبہۃ المحل تو ہے ہی کوئی نہیں، یہاں پر کوئی شبہۃ المحل نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی نص نہیں آئی کہ باپ کے مال کو بیٹے کا مال کہہ دیا جائے، لہذا شبہۃ المحل تو نہیں ہے۔ اب شبہۃ الظن ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ گمان تھا کہ میرے باپ کی جو باندی ہے میرے لیے حلال ہے، تو اس کے اعتبار کرتے ہوئے پھر ہم اس پر سے حد کو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں مجھے یہ بالکل پتہ تھا کہ مجھ پر میرے باپ کی باندی کیا ہے، حرام ہے، پھر بھی وطی کی، تو ایسی صورت میں پھر اس پر حد آئے گی، کیونکہ اب شبہۃ الظن بھی نہیں ہے اس کے پاس، جیسے شبہۃ المحل تو تھا نہیں، اب شبہۃ الظن بھی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اگر باپ بیٹے سے ہٹ کر کوئی ماموں، چاچو، کزن وغیرہ کوئی بھی ان میں سے اگر کوئی ایسا معاملہ کر لے وطی کا اور پھر کہے کہ جی ہم سمجھتے تھے کہ حلال ہے، بے شک حلال سمجھتے ہوں یا حرام سمجھتے ہوں، چونکہ وہاں پر شبہ محل بھی نہیں ہے اور شبہ ظن کا اعتبار بھی نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں پر بہر صورت کیا ہوگی، ان کے اوپر حد لگے گی بہر صورت۔ اچھا، یہ جو درمیانی صورت میں نے بیان کی ہے، بیٹے کے باپ کے جو مملوکہ سے جو ہے وطی کر لی، تو ایسی صورت میں اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اگرچہ وہ دعویٰ بھی کرے نسب کا، کیونکہ باپ کے جو باندی ہے اس میں اس کے ساتھ جو وطی کرنا وہ ظاہر بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بدکاری ہے، اور بدکاری سے زنا سے جو ہے نسب ثابت نہیں ہوتا، اگرچہ وہ دعویٰ بھی کرتا رہے۔ یہ باتیں یہاں پر ساری بیان ہوئی ہیں۔ یہاں پر تین صورتیں ہو گئی، باپ نے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی، بیٹے نے باپ کی باندی سے وطی کر لی، تو باپ پہلی صورت میں باپ پر کسی صورت میں حد نہیں آئے گی، دوسری صورت میں بیٹے نے جب باپ سے کہ اس کے باندی سے وطی کی ہے تو اس میں دو صورتیں ہو گئیں، ایک میں حد آ رہی ہے، دوسرے میں حد نہیں آ رہی۔ تیسری جو صورت یہاں پر بن رہی ہے وہ ان دو سے ہٹ کر باقی رشتہ دار
انہوں نے اگربتی کی اور وہ کہنے لگے ہم سمجھتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی بھی صورت ہو تو تیسری صورت میں باہر صورت کی آئے گی، حد آئے گی۔ تو یہی بات یہاں پر بیان ہے۔ وعلی اعتباری ان العمل بالرأی دون العمل بالنص قلنا ان شبہات بالمحل اقوى من الشبہات فی الظن حتی سقط اعتبار ظن العبد فی الفصل الاول وفی مثاله فیما اذا وطئ جاریۃ ابنہ لا یحد وإن قال علمت أنها علی حرام ويثبت نسب الولد، اور ثابت ہو جائے گا نسب والد سے تو ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ادنیٰ شبہ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، لأن شبہۃ الملک لہ تثبت بالنص فی مال الابن، کیونکہ شبہ ملک جو ہے اس کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ کس سے؟ نص سے، باپ بیٹے کے مال میں۔ قال، وہ کے نص ہے، قال علیہ السلام انت ومالک لابیک فسقط اعتبار ظنہ فی الحل والحرمۃ فی ذلک، لہذا اس میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، زن کا اس اعتبار سے۔ ولو ادی الابن، اور اگر اس نے ابن نے اپنے باپ کی جاریہ سے وطی کر لی، ان یعتبر ظنہ فی الحل والحرمۃ، حل اور حرمت، حل اور حرمت کے اندر جو ہے یعنی حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ کیا نیت لے کے بیٹھا ہے۔ ایک میں حد آئے گی جب یہ حرام سمجھتے وہ کر رہا تھا، اور دوسرے میں نہیں آئے گی کیونکہ ادنیٰ شبہ سے حد اٹھ جاتی ہے۔ حتی لو قال ظننت انہا علی حرام یجب الحد، ولو قال ظننت انہا علی حرام انہا علی حلال لا یجب الحد، لأن شبہۃ الملک فی مال الاب لا یثبت لہ بالنص فاعتبر رأیہ ولا یثبت نسب الولد وإن ادعوا، اگرچہ وہ دعویٰ کرے بھی تو باپ سے پیدا ہونے والا، باپ کی باندھی سے پیدا ہونے والا بچہ اس کا دعویٰ کرے بھی بیٹا، پھر بھی وہ نسب ثابت نہیں مانیں گے ہم اس لحاظ سے۔